اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی اوورسیز کے لیے۔ اور یہ کوئی ایک نیشنلٹی نہیں ہے بلکہ تمام نیشنلٹیز کے ساتھ یہ پرابلم جو ہے پیش آتا ہے، لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور تمام اتھارٹیز سے گزارش ہے، کنسرنڈ اتھارٹیز سے اور تمام گورنمنٹ سے آل اوور دا ورلڈ، کہ آپ اس سبجیکٹ پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اسپیشلی ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز اپنے ملک میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں۔ اوورسیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ سیف طریقے سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ یا کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں یا کوئی مکان لے لیتے ہیں، اور پھر اس پلاٹ کو جب مکان بناتے ہیں تو وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ وہ خود نہیں رہ دیتے تو کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ یہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب وہ کرائے پہ دیا جاتا ہے مکان، تو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ود 1 2 3 پوائنٹس کے ساتھ ایگری کیا جاتا ہے، کرایہ دار کو بھی پڑھایا جاتا ہے اور مالک مکان کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اور جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ بھی اس کو پڑھتا ہے۔ تو سائن کرتے ہیں کرایہ دار بھی اور مالک مکان بھی پڑھنے کے بعد، لیکن کرایہ دار اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے، یہاں سے پرابلم سب سے بڑا سٹارٹ ہوتا ہے۔ نہ وہ کرایہ رائٹ ٹائم پہ دیتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، آج نہیں ہے کل نہیں ہے، آج نہیں ہے کل نہیں ہے۔ اب جو اوورسیز ہیں وہ چونکہ باہر ہوتے ہیں، اور اگر پاکستان میں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار بہن بھائی موجود بھی ہوتا ہے تو وہ ہر بندہ اتنا بزی ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کے ہر روز کرایہ دار کے پیچھے بھاگ نہیں سکتا کہ تم پیمنٹ نہیں کر رہے ہو، یہ نہیں کر رہے ہو، وہ نہیں کر رہے ہو۔ سمجھ گیا میری بات؟ پلس کچھ ایسی لیڈیز ہوتی ہیں جو مکان کرائے پہ لے لیتی ہیں، بتاتی یہ ہیں کہ ہمارا میاں یا ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا وہ باہر گیا ہوا ہے یا باہر رہتا ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کانٹریکٹ میں ہی سائن کروں گی اور یہ میرا نمبر ہے، تو آپ نے میرے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے، تو میں رائٹ ٹائم پہ آپ کو پیمنٹ کروں گی۔ تو وہ پہلا جو چیک ہوتا ہے ایگریمنٹ کے حساب سے، اگر وہ 3 مہینے کا ہے یا 6 مہینے کا ہے ایڈوانس، تو وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن کہانی 6 مہینے یا 3 مہینے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، پھر وہ ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل سیکیورٹی ایک اس میں شک ہوتی ہے کہ آپ نے سیکیورٹی ڈپازٹ بھی جمع کروانا ہے جو کہ ایکول ٹو 2 months رینٹ ہوگا۔ اب کانٹریکٹ کے اندر اگر لکھا ہوا ہے کہ ہر سال آپ کا جو رینٹ ہے وہ 10% انکریز ہوگا، تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے اور سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی جب کرایہ بڑھ گیا، کرائے کی بیس بڑھ گئی، تو ظاہر ہے جو سیکیورٹی ہے وہ بھی جو ڈفرینس آئے گا اس کا بڑھانے کا، وہ بھی ایکول ٹو 2 months کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ہم نے دے دیا وہی صحیح ہے۔ یہ پرابلم ہو گیا، یہ چھوٹا پرابلم ہے۔ اچھا، جب کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ رائٹ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو 10% ایکسٹرا چارجز، ڈیلے چارجز لگیں گے 1 مہینے تک اگر پیمنٹ آپ نہیں کریں گے، اور اگر آپ 1 مہینے سے زیادہ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر آپ کو 20% جو ہے وہ لگیں گے پر منتھ ایکسٹرا چارجز، جس کو ڈیلے چارجز کہتے ہیں۔ تاکہ یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ تاکہ جو کرایہ دار ہے وہ ڈیلے نہ کرے۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ ڈیلے کرتے ہیں اور جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں۔ تو جب کانٹریکٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اگر ڈیلے کریں گے تو یہ آپ کے اوپر ڈیلے ایکسٹرا چارجز لگیں گے، اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں۔ پرابلم جب سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب ان کو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیٹمنٹ بھیجی جاتی ہے کہ بھائی یہ آپ کا کرایہ تھا، یہ آپ نے ڈیلے کیا، یہ آپ کے ڈیلے چارجز ہیں، تو پھر وہاں سے نہیں جی یہ ہے وہ ہے، یہ کیسے لگا دیا، وہ کیسے لگا دیا۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا ایگریمنٹ پڑھیں، جب آپ ڈیلے کر رہے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا چارجز پے کرنے پڑیں گے، یا آپ ڈیلے نہ کریں، پھر جی یہ وہ فلان ڈھنگا۔ چلیں لیٹس موو نیکسٹ۔ اب کانٹریکٹ ہے فار ایگزامپل 1 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا، وٹ ایور ایگریمنٹ ہے۔ جب آپ ان کو کانٹریکٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر آپ رینٹ پے نہیں کریں گے
1 مہینہ 2 مہینہ، تو جو مالک مکان ہے وہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ آپ کو نوٹس پیریڈ دے دے، جو بھی اس کے اندر لکھا ہوتا ہے 1 منتھ 2 منتھ، تو اس کے اندر یا ایون کہ وداؤٹ نوٹس بھی خالی کرا سکتا ہے اگر آپ 3 مہینے 4 مہینے کرایہ نہیں دیتے تو۔ جب آپ کرایہ ہی نہیں دیتے تو پھر نوٹس پیریڈ تو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے کانٹریکٹ کو بریچ کر دیا ہے، نہ آپ نے کرایہ پے کیا ہے اور نہ آپ جناب وہ اس کی دوسری چیزیں پے کر رہی ہیں، تو اس لیے آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بریچ ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے ڈیفالٹ ہو گئے ہیں، اور ڈیفالٹ ہونے کے ساتھ ہی آپ کو کسی بھی ٹائم پہ نکالا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ اوورسیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے، تو موجود نہ ہونے سے جو بھی اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ جا کے بار بار ان کو کہتے ہیں ہاں جی خالی کریں اور ہمارا جو رینٹ باقی ہے وہ جو ہے وہ بھی پیمنٹ کریں، تو پھر جو عورتیں ہوتی ہیں، خاص کر کچھ بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، وہ پھر اپنا عورت کارڈ کھیلتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھیجو اس کو کہ جی آپ خالی کریں یا ان سے اچھے طریقے سے بات کرنے، تو آگے سے جھوٹ بولتی ہیں جو آگے کہیں بھی اتھارٹیز کے ساتھ کہ جی انہوں نے بندے بھیجے ہیں، جی بندے نے آ کے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جی بدمعاشی کی ہے وغیرہ وغیرہ، سب جھوٹ بکواس، سب جھوٹ بکواس، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ عورت کارڈ کھیلتے ہیں، اس وجہ سے پھر وہ جو مالک مکان ہے وہ مجبوراً اس کو آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کیونکہ نہ وہ اپنے باپ کا نمبر دیتی ہیں، نہ میاں کا نمبر دیتی ہیں، نہ بھائی کا نمبر دیتی ہیں، نہ بیٹے کا نمبر دیتی ہیں، تو بندہ مجبور ہو کے اسی سے بات کر سکتا ہے، کسی دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ نمبر ہی نہیں ہے، کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، دے ہی نہیں رہی، تو اس کے پاس آپشن نہیں ہوتی۔ اب جب آپ یہ بھی پہنچ جائیں کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، آپ نے ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ آپ نے اس بندے یا بندی عورت کو کہا کہ جی آپ خالی کر دیں کیونکہ آپ ہمارا کرایہ نہیں دے رہی، آپ نے ایگریمنٹ کو بریچ کر دیا ہے، 3 مہینے 4 مہینے سے اوپر ہو گیا، کرایہ بھی نہیں دیا، 6 مہینے ہو گئے کرایہ نہیں دیا، تو کہتے ہیں آگے سے کہتی ہیں اچھا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں نا ریٹن نوٹس دے دیں۔ فار ایگزامپل جو مالک مکان ہے وہ ان کو ریٹن نوٹس دے دیتا ہے کہ ایز پر کانٹریکٹ جو ہے، حالانکہ وہ ریٹن نوٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب کانٹریکٹ بریچ ہو گیا ہے تو لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ مالک مکان کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی طریقے سے خالی کروا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے 6 مہینے رینٹ ہی پے نہیں کیا۔ جب آپ اس کو ایون ریٹن نوٹس بھی دے دیتے ہیں، لیٹ سے سپوز کہ آپ کہتے ہیں کہ جی جنوری 31 جو ہے آپ کا لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ نے خالی کرنا ہے، وہ سائن بھی کروا لیتے ہیں جا کے جی ٹھیک ہے جی اوکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خالی نہیں کرتی، آج کر رہی ہیں خالی، کل کر رہی ہیں خالی، پرسوں خالی کر رہی ہیں، ترسوں خالی کر رہی ہیں، پیمنٹ بھی نہیں کی اور خالی بھی نہیں کر رہی۔ اور جب اوورسیز کا کوئی اپنا رشتہ دار، پراپرٹی ڈیلر یا بہن بھائی یا کوئی بھی جاتا ہے تو آگے سے دروازہ نہیں کھولتی، دروازے کے اندر سے ہی کہہ دیتی ہیں گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب کانٹریکٹ کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اتھرائز ریپرزنٹیٹیو جائے گا مالک مکان کا تو اس کو آپ اندر سے وزٹ کروائیں گی کہ مکان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یا مکان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی آپ مطلب کہ غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے، لہٰذا مالک مکان اپنا مکان دیکھ سکتا ہے کہ سب اس میں انسان رہ رہے ہیں اور اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، کوئی اس میں غیر قانونی کام نہیں کر رہے۔ اچھا اندر نہیں جانے دیں گی، اب اندر مرد نہیں ہے ہم نہیں جانے دیں گے، آپ پھر آئیے گا، ابھی یہ ہے وہ ہے، بہانے کر کے اندر بھی نہیں جانے دیں گے۔ اب کیا کیا جائے جی؟ اب یہ ہے کہ جی 2 آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیار پیار سے ان کو کہیں اور کہیں جی ٹھیک ہے آپ خالی کر دیجئے، جب اب یہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو جاتا ہے، رینٹ بھی پے نہیں کرتی اور گھر خالی بھی نہیں کرتی، واٹ از دا نیکسٹ جی؟ اب وہ مالک مکان جو ہے اس کے پاس آپشن جو ہے محدود رہ جاتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ جا کے پولیس میں کمپلینٹ کرے اور پولیس والوں کو لے کے آئے، اگر وہ پولیس والوں کو یا سیکورٹی والوں کو لے کے بھی آتا ہے تو پھر آگے سے وہی بہانہ کرتی ہیں جی آج کر رہی ہیں کل کر رہی ہیں، آپ ہمیں 2 دن دے دیں، ہمیں 5 دن دے دیں، پھر وہ پولیس والے یا سیکورٹی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو 4-5 دن اور دے دیں، وہ 4-5 دن بھی دے دیے، پھر جناب والا جی کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ کہتی ہیں جب وہ ٹائم آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ، جی ابھی خالی نہیں ہوا، جی میں یہ تھا، میں بیمار تھی، میں فلاں تھا، وٹ ایور۔ فار ایگزامپل یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو پریکٹیکلی ریالٹی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ یہ فیس کر رہے ہیں، اپنے پیسے لگا کے کروڑوں کے حساب سے وہ جائیداد بناتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں، اور پھر اپنے ہی مکان کے اوپر نہ وہ بندہ رہ رہا ہے اندر کرایہ دے رہے ہیں، نہ وہ خالی کر رہے ہیں، یعنی ایک قسم کا انہوں نے ایک قبضہ کر لیا ہے، غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ کہتی بھی نہیں ہے قبضہ کیا ہوا ہے اور خالی بھی نہیں کر رہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو قبضہ ہی کہیں گے۔ مختصر یہ کہ یہ ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے اوورسیز کے لیے۔ میری تمام کنسرنڈ اتھارٹی سے گزارش ہے، اور اس وقت میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سالو کریں،
اگر آپ ان چیز کو سالو نہیں کریں گے تو یہ ایشو بہت بڑا بننے والا ہے اور یہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے. اوورسیز جو ہیں وہ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں اس چیز سے, تو وہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتے ہیں امر مجبوری. لہٰذا گورنمنٹ سے اپیل ہے, تمام میڈیا سے اپیل ہے, تمام چینل سے اپیل ہے, آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اور تفصیل بتاؤں گا, ایک ایک چیز کی تفصیل بتاؤں گا. میرے پاس ہر قسم کی انفارمیشن ہے اور ایک نہیں بہت سارے اوورسیز کی انفارمیشن ہے. لہٰذا آپ تمام چینل سے گزارش ہے, جتنے بھی چینل, چاہے وہ یوٹیوب چینل ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل چینلز ہیں, وہ ٹی وی چینلز ہیں, نیوز والے ہیں, انفارمیشن والے ہیں, وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں ڈائریکٹلی. میں اپنا موبائل نمبر اور اپنا ای میل وغیرہ سارا ڈیٹیل پہ دے دوں گا. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسئلے کو کیسے اجاگر کریں تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ خوشی کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اپنے ملک میں اور اپنے ملک کی اکانومی کو اور سہارا دیں. اور جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹی کی صورت میں یا کسی صورت میں, تو ان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے یا تو وہ بیچ دیتے ہیں یا پھر اور دوسری انویسٹمنٹ کرتے نہیں ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے پسند آئے گی, اور اس سیریس ایشو کے اوپر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کا اور